you, Jesus. خدا ان کے خوبصورت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. مجھے پتہ ہے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں کافی ایکسائٹیڈ ہیں جو بھی وہ ٹیسٹ یاد کر کے آئے، اور میرا ایمان ہے کہ اس چھوٹے سے سرمن کے بعد آپ کی اور زیادہ رہنمائی ہو جائے گی، کیونکہ میں اعمال کی کتاب سے ہی چھوٹا سا ایک شارٹ سرمن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ اپنی بائبل مقدس کو کھولیں. اعمال کی کتاب 8 باب ورس نمبر 26. اعمال چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 26. ایک ہی آیت خدا ان کے کلام سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. جو ریپیٹ کر رہے ہیں بچے جو ہیں ان کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کوائٹ کروائیں گے تاکہ ہم سب اس کلام سے برکت پا سکیں. اعمال کی کتاب جو ہے وہ تاریخی کتاب ہے، ہسٹری کی کتاب ہے، نیا عہد نامہ کی. جو کچھ ہوا یسوع مسیح کے صعود فرمانے کے بعد، آسمان پر جانے کے بعد، شاگردوں کی خدمت، اس کے بعد پولس رسول کی خدمت، اس کے بعد پولس رسول کے شاگردوں کی خدمت، مختلف کلیسیوں کے حالات ہمیں نظر آتے ہیں. اور اعمال کی کتاب بھی ایسی کتاب ہے جس کو ہم پڑھے بغیر مکاشفہ کی کتاب میں جو 7 کلیسیاں ہیں ان کے متعلق بالکل سیکھ نہیں سکتے جب تک آپ اعمال کی کتاب اس کو 18، 19 اور 20 چیپٹر نہیں پڑھتے. اور اعمال کی ہی کتاب سے آپ جتنے باقی خطوط ہیں نیا عہد نامہ میں ان سب کے متعلق ڈیٹیل کے ساتھ آپ اعمال کی کتاب سے پڑھتے ہو. خطوں کے اندر تعلیم دی گئی ہے، لیکن اعمال کی کتاب کے اندر وہ جو واقعات ہوئے ہیں شاگردوں کے ساتھ یا کلیسیا کے ساتھ ان کو جو ہے وہ درج کیا گیا ہے. اور خدا کے خادم لوکا رسول جس نے 2 کتابیں لکھی، لوکا کی انجیل اور اس کے بعد ساتھ ہی اعمال کی کتاب. بہت سارے اسکالر سوچتے ہیں کہ شاید یوحنا کی انجیل کے بعد لوکا کی انجیل ہوتی تو اچھا تھا، تاکہ اس کے بعد ہی اعمال کی کتاب جو ہے وہ شروع ہو جاتی، کیونکہ لکھنے والا جو ہے وہ ایک ہی ہے. آئیں دیکھتے ہیں ہماری مرکزی آیت جو ہے آج اعمال کی کتاب چیپٹر نمبر 8. جن کے پاس بائبل ہے وہ کھولیں اور جن کے پاس نہیں ہے وہ غور سے سنیے. اور اس کی 26 آیت مقدسہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پھر خداوند کے فرشتہ نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے، اور جنگل میں ہے. جن کے پاس بائبل کھلی ہوئی ہے وہ میرے ساتھ بولے، اور جنگل میں اے گال نہیں بھولنی تسی. یہ آج کے سرمن کا سینٹر پوائنٹ ہے. اس راہ کو جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے تے او دا رستہ جڑا ہے وہ جنگل دے وچوں نہیں گزرتا ہے. خداوند نے فلپس کے ساتھ کلام کیا ہے فرشتہ کی معرفت. اور جب آپ اس کے پیچھے پڑھتے ہیں اعمال 8 باب،
فلپس کی خدمت کے متعلق سیکھتے ہیں کہ فلپس جو ہے وہ سامریا جو شہر ہے اس کے اندر ہے. یہ وہی سامریا شہر ہے. یہاں پر یسوع مسیح نے سامری عورت سے پانی مانگ. یہ وہی سامری لوگ ہیں. کیونکہ اعمال ایک باب میں جب خداوند نے وعدہ کیا کہ تم روح القدس پاؤ گے اور تم قوت پاؤ گے اور تم یہودیہ میں، سامریا میں اور دنیا کی انتہا تک میرے، تو خدا کا خادم فلپس سامریا میں ہے. اور سامریا جو ہے ہل چکا ہے. روح القدس کی معموری وہاں پر ہے. روح القدس کے معجزات وہاں پر ہیں. لوگ بدروحوں سے آزاد ہو رہے ہیں. لوگ روز نئے نئے معجزات دیکھ رہے ہیں فلپس کی خدمت کے وسیلہ سے. اور فلپس کو روح القدس جو ہے وہ بڑے زور کے ساتھ استعمال کر رہا ہے. اور پورے سامریا شہر میں فلپس کے نام کی توتی بول رہی ہے. وہ سامریا شہر کے اندر مشہور ہو گیا ہے. اور اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ وہیں پر ایک شمعون جادوگر تھا. اس سے پہلے لوگ شمعون جادوگر کے دیوانے تھے اور حیران ہوتے تھے. وہ جو ساری کرامات اپنے جادو کے وسیلہ سے دکھاتا تھا. لیکن اب خدا اور اس کا روح القدس اور اس کا خادم فلپس سامریا شہر کے اندر ہے. اور لوگ جو وہ آزاد ہو رہے ہیں. کوئی ٹیلی ویژن نہیں ہے، اخبار نہیں ہے، کوئی مشہوری نہیں ہے، لیکن پورا شہر جو ہے وہ بپتسمہ لے رہے ہیں، وہ توبہ کر رہے ہیں، وہ خدا کے کلام کو قبول کر رہے ہیں، وہ خدا کی تمجید کر رہے ہیں. خدا کے بڑے بڑے کاموں کو دیکھ کر روح القدس جو فلپس کے وسیلہ سے سامریا کے شہر میں کر رہا تھا. اور لوگ حیران ہیں. اور یہاں تک کہ وہ جو مشہور جادوگر تھا وہ بھی فلپس کا شاگرد ہو گیا ہے. وہ بھی کہتا پائی تو جیڑا ہے نا وہ بہت اوپر ہے، میں کچھ نہیں ہوں. اس نے بھی فلپس کے پاس جو قدرت اور پاور اور جو انائنٹنگ ہے اس کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. اور اب خدا کا کلام اس کے ساتھ فرشتہ کے وسیلہ سے فلپس کے ساتھ ہوتا ہے. اور وہ کلام کیا ہے کہ کدھر جاؤ؟ وہ راہ جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے. اور کتنے آؤ؟ کدھر ہے وہ؟ جنگل